اور وہ کیا کہتے ہیں کہ افغانستان پہ میزائل حملہ ہوا، دلی میں ہلچل مچ گئی. اور آج صبح انڈیا نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک مشن کا سٹیٹس بڑھا دیا. اب دلی میں ان کی دلی سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ افغانستان میں ان کی فل فلیج ایمبسی ہوگی. اب کیا افغان وزیر خارجہ انڈیا میں آئے لو محمد کا نعرہ لگانے کی جرت کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے میرا. دیکھیں، ایئر سٹرائکس افغانستان میں ہوئی ہیں لیکن چیخیں جو ہیں وہ دلی میں اٹھ رہی ہیں. افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان پہ صرف اتنا کہا کہ جی کابل میں 2 دھماکے سنائی دیے ہیں. انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ فضائی حملہ تھا. انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ یہ دھماکے ایئر سٹرائک کا نتیجہ تھے یا کوئی ڈرون حملہ ہوا. لیکن انڈین میڈیا نے کل رات سے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ پاکستان نے کابل میں فضائی حملہ کر کے ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بچ گیا. تو را کے اسپانسرڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں نور ولی محسود کی ایک آڈیو بھی نشر کر رہے ہیں جس میں اپنے زندہ ہونے کی اطلاع دے رہا ہے. سوال یہ اہم نہیں ہے کہ نور ولی مسعود زندہ ہے یا مر گیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایک عالمی دہشت گرد کی موت پہ بھارت کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بھارتی میڈیا کابل، خوست، پکتی اور جلال آباد میں میزائل حملوں کو ملا متقی کے دورہ بھارت سے جوڑنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ Make of this interesting development which has happened, because we have on one hand the Afghan foreign minister touring India. That's the time when Pakistan strikes the heart of Afghanistan. Now both of us, the two nations, have one thing in common: an irritant in the neighborhood. مودی سرکار کے سارے بھوپے یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت پہ ناراض ہے اور یہ حملہ کر کے انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اب گودی میڈیا جو مرضی کہے، لیکن افغانستان اور بھارت کو اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان اپنی سرزمین پہ کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا. پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ افغانستان اور بھارت کے مذموم گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا تھا. پاکستان نے ابھی چند روز پہلے ماسکو فارمیٹ کے اجلاس میں کابل انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کر دے، لیکن ہماری درخواست کا یہ جواب دیا گیا کہ اگلے ہی روز ہمیں اورکزئی ایجنسی میں اپنے 11 سپوتوں کے جنازے اٹھانا پڑے. تو اس وحشیانہ کارروائی پہ کابل نے کسی قسم کے افسوس کا اظہار کیا نہیں اور نہ ہی ہمیں تعاون کی کوئی پیشکش کی. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے دشمن کا پیچھا کیوں نہ کریں؟ افغانستان سے آنے والے دہشت گرد جب ہماری خود مختاری کو آئے روز پامال کر رہے ہوں، ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہوں، ہمارے شہریوں سپاہیوں پہ حملے کر رہے ہوں، تو ہم اپنی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ یقینی کیوں نہ بنائیں؟ ہم ان دہشت گردوں کا دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کریں گے. یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم انہی کے سرپرستوں اور سہولت کاروں سمیت انجام تک پہنچائیں گے. حالیہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اب کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں ہم بلا تاخیر ترکی پر ترکی جواب دیں گے. افغان وزیر خارجہ ملا متقی کو میرا چیلنج ہے کہ تم بڑے جہادی اور انقلابی بنے پھرتے ہو، تم میں ہمت ہے، ذرا بھارت میں آئی لو محمد کا نعرہ لگا کر دکھاؤ. یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس کے وارنٹ نہ نکالے تو میرا نام بدل دینا. اور نماز پڑھنے کی جگہ آپ کی عیدگاہ ہوگا، آپ کا مسجد ہوگا، سڑک نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے اگر بولا جا رہا ہے آپ مانیں گے نہیں تو ٹھیک تو کہا کہ آپ ادنڈتا کریں گے. پتھراؤ جو وہاں پہ ہوا وہ 2 مسلم پکشوں میں پتھراؤ ہوا ہے، ہندو پکش اس میں کہیں بھی نہیں ہے، پرشاسن کہیں بھی نہیں. پرشاسن تو بیچ بچاؤ کے لے گیا. یقین مانے مجھے تو افغان طالبان پہ ترس آ رہا ہے. یہ لوگ کابل میں اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کی گود میں بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے آئی لو محمد کے نعرے کو جرم قرار دے رکھا ہے. اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہوگی کہ مودی سرکار بھارت میں سر عام نماز پڑھنے والوں پہ لاٹیاں برساتی ہے، جبکہ افغانستان میں طالبان نماز نہ پڑھنے والوں کو کوڑے مارتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ دونوں جنونی پاکستان کے خلاف متحد ہیں. خوشخبری یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے اس معاہدے پہ دستخط کر لی ہیں اور حماس نے یہ شرط عائد کیا ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ تبھی ہوگا جب سرکاری طور پہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا. معاہدے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ کو مکمل طور پہ روکنا ہوگا. ثالثوں نے ضمانت دی ہے کہ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور جنگ بندی کا اعلان امریکہ پہ چھوڑ دیا گیا. تو معاہدے کے تحت اگلے 72 گھنٹوں میں عمر قید کی سزا پانے والے 250 فلسطینی قیدی اور 1700 غزہ کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. اسرائیل نے اس معاہدے کی منظوری دے دی اور جنگ بندی فوری طور پہ لاگو ہو گئی ہے. اب اسرائیلی
فوج کو غازہ شہر شمال رفح اور خان یونس سے انخلا کرنا ہے۔ تو غازہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی۔ آپ اپنی اسکرین پہ فلسطینیوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں آج انٹرنیٹ بند ہے۔ میری تحریک لبیک کے سربراہ مولانا سعد رضوی سے درخواست ہے کہ برائے کرم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ یہ وقت ایک ہونے کا ہے اور ہمیں ایک ہو کر دکھانا ہے۔ جو گلے شکوے ہیں، شکوے شکایت ہیں، وہ بیٹھ کے بھی دور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔